بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ علیہ السلام تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا سفر 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر وہ چھا گیا اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے اور ان کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دہراؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گڑا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہو۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگریالے ہیں، دانت چمکدار اور سر چاند سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے، جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں انہیں دیکھوں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، آپ کی نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنا اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہیں کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کے اگر وہ ذرا سا بھی قریب ہو جائیں تو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں، اگر میں نے اس سے آگے ذرا سا بھی قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء کرام تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ تکلیف میں ان کی مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں میں اپنا فرض اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔